سیاست کریں مگر اصلاحات بھی لائیں۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاست بھی جاری رہے اور ملک میں انتخابی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات بھی جاری رہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات پہلی منزل ہے اور پھر ان اصلاحات کا نفاذ آخری منزل ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی سرپھٹول ہمیشہ رہی ہے، لیکن 1970 تا 1977 تک کے دور میں 1973 کا متفقہ آئین تشکیل دیا گیا، جو آج تک نافذ العمل ہے۔ اسی طرح 2008 اور 2013 کے درمیان بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی محاذ آرائی جاری رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ 18ویں ترمیم بھی منظور ہوئی۔ تاریخ میں وہی حکومت اور اپوزیشن زندہ رہتی ہے جو اصلاحات کے کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ لوگوں کو 70 کی دہائی کی حکومت اور اپوزیشن کی لڑائیاں یاد نہیں رہیں، یاد ہے تو 1973 کا آئین۔ اسی طرح 2008 تا 2013 کے درمیان زرداری اور نواز شریف میں کتنی لڑائیاں ہوئیں، کتنی بار صلح ہوئی، کسی کو یاد نہیں۔ البتہ تاریخ نے 18ویں ترمیم کو یاد رکھا ہے۔ نون لیگ کو تحریک انصاف سے احتساب اور سیاست کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ قابل فہم ہیں۔ ان کی حکومت سے مذاکرہ نہ کرنے کی ہزارہا سیاسی وجوہات بھی ہوں گی، مگر تاریخ کا کٹہرا یہ صدا دے رہا ہے کہ اصلاحات کے کسی بھی موقع کو ضائع نہیں ہونے دے۔ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایک جدید سائنسی ایجاد ہے، دنیا کے کئی ممالک اسے اپنا چکے ہیں، حتیٰ کہ بھارت جیسا کثیر آبادی والا ملک بھی اس کا استعمال کر رہا ہے۔ نون لیگ کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ہاں اس مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس پر مذاکرات ہونے چاہیے اور اس کے لیے متفقہ طریقہ کار بھی طے ہونا چاہیے۔ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے مزاحمت کی ایک طرح سے آنے والی سائنسی اور جدید ترقی کی مخالفت ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے احتساب اور انتقام کے نام پر اپوزیشن کو ٹھیک ٹھاک رگڑ دیا ہے، اسی لیے اپوزیشن حکومت کی طرف سے آنے والی ہر پیشکش کو ایک نیا ٹریپ یا پھندا سمجھتی ہے۔ اپوزیشن یہ سمجھنے میں حق بجانب بھی ہے، اگر وہ ایک طرف اصلاحات کے لیے آمادہ ہو اور دوسری طرف گرفتاریاں جاری رہیں تو وہ پھنس جائے گی، پھر نہ اپوزیشن جیسی مخالفت کر سکے گی اور نہ حمایت کے قابل رہے گی، اور دوسری طرف اصلاحات کے حوالے سے وہ حکومت کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں اس کا بیچ چوراہے میں مذاق اڑے گا۔ کسی سیاسی دور کی کارکردگی کا معیار یہی ہے کہ وہ معاشرے کو کتنا آگے لے کر گیا ہے۔ 1970 تا 1977 سیاسی محاذ آرائی کے حوالے سے بدترین رہا۔ قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اور کشمکش کے بعد ضیاء الحق کا 11 سالہ مارشل لا بھگتنا پڑا، مگر چونکہ اس دہائی میں بھٹو، مفتی محمود، مولانا نورانی، ولی خان جیسے اکابر موجود تھے، اس لیے انہوں نے 1973 کا آئین کا کارنامہ بھی سر انجام دے ڈالا۔ بالکل اسی طرح 2008 تا 2013 کے درمیان میمو گیٹ ہوا۔ نواز شریف کالا کوٹ پہن کر صدر زرداری کے خلاف سپریم کورٹ گواہی دینے پہنچ گئے۔ کئی وعدے ہوئے، کئی وعدے ٹوٹے، مگر رضا ربانی کمیٹی نے 18ویں ترمیم کا تاریخی کام تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ سر انجام دے ڈالا۔ اب وقت ہے کہ انتخابات کے حوالے سے اصلاحات کا ڈول ڈالا جائے۔ ہر سیاسی جماعت کو انتخابات پر اعتراض ہوتے ہیں، رزلٹ میں تاخیر پر دھاندلی کا الزام لگتا ہے، انتخابی عملے کی لاپرواہیوں، غلطیوں یا پھر من مانیوں کی سزا حلقے کے امیدواروں کو ملتی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ملک کے انتخابی نظام کو جدید بنائیں، الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اسمبلی میں بحث کریں، اس کے فوائد و نقصان پر کھل کر بات ہو، اور اگر یہ مشین دھاندلی کا مداوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا فوری بندوبست کیا جائے اور اگلے الیکشن اسی ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں۔ یہ تو سب کو علم ہے کہ حکومت معاشی کرتاب میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کے پاس مؤثر گورننس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ایسے میں حکومت کو سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تاکہ حکومت اپنی پوری توجہ ملک کو چلانے پر رکھ سکے۔ سنا گیا ہے کہ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اسی سال سیاست کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے اور اگلے سال پھر سے اپنا محاذ کھولنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سال قانون سازی اور انتخابی و انتظامی اصلاحات کی جائیں اور پھر اگلے سال سے آئندہ انتخاب کی سیاست کی جائے۔
دوسری طرف اپوزیشن کی سیاست میں شہباز شریف کی رہائی کے بعد جان پڑنے والی ہے۔ فی الحال پی ڈی ایم کی بحالی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اظہار وجوہ کے نوٹس پر معذرت کرے، جبکہ پی ڈی ایم کی قیادت کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی معذرت کرے۔ فی الحال یہ مسئلہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، البتہ نواز شریف سے توقع ہے کہ وہ اپنی مفاہمتی پالیسی سے اپوزیشن کے تنہ مردہ میں نئی جان ڈال دیں گے۔ شہباز شریف کو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی پیش رفت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر جب وہ اسمبلی میں شریک ہوں گے تو انہیں وہاں ایک موقف اختیار کرنا ہوگا۔ توقع کرنی چاہیے کہ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک نئی صبح کا آغاز کریں، معاملہ انتخابی اصلاحات سے شروع کریں اور پھر قانون سازی کی جو لمبی لائن تعطل کا شکار ہے اس سے ساری لائن کو کلیئر کریں۔ اس حوالے سے سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہوگی کہ انتخابی اصلاحات کی صورت میں اگلا انتخاب زیادہ سے زیادہ شفاف اور غیر جانبدار ہوگا۔